بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے سکون قلب کا قرآنی نسخہ۔ اس موضوع سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو غریب آدمی ہوگا، حج پہ نہیں جا سکتا، اس کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جمعہ کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے لب کو یعنی آ جاؤ، وذروا البیع، خرید فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ بہتر نہیں، خیر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بہت بہتر۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو غریب آدمی حج پہ نہیں جا سکتا، وہ نماز جمعہ کے لیے آ جائے، اسے حج کا ثواب مل جائے گا۔ نماز جمعہ اس کے لیے حج ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ دکانیں چل رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں، معاملات چل رہے ہیں۔ جب مولانا صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ تو اس ٹائم آئیں گے اور کچھ لوگ اس وقت آئیں گے جب تکبیر ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا اس کو ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ نماز جمعہ کے جو جتنے بھی تقاضے ہیں، جب تک ان سب کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک نماز جمعہ کا ثواب نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ ندیم ٹھیک ہو کے بیٹھ، ادب سے بیٹھا کرو، ادب سے بیٹھنے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ اور غور سے اس بات کو سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ فرمایا، بولو کیا کہا؟ اللہ کے ذکر سے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ جی
تو ذکر اللہ کا معنی یاد الہی، صرف ذکر یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا لیں، جس طرح کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ زیادہ ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی کریں آپ. یہ زبانی ذکر ہے. کیا ہے؟ ذکر تین قسم کا ہے. ایک ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ زبانی ذکر ہے. ایک ہے ذکر قلبی، دل سے اللہ کو یاد کرنا. آپ کے دل میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کی یاد نہ ہو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں جی تو نماز میں کتنے خیالات آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، غیر اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو یہ ذکر قلبی نہیں ہے. ذکر قلبی کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس وہ یہ جو جہاں پہ دل ہوتا ہے وہ جگہ اس طرح دھڑکے تو یہ ذکر قلبی ہے. یہ غلط ہے. یہ کچھ پریکٹس کروا لی جائے تو پھر یہ بھی اس طرح چلتا ہے. تو اس کو ذکر قلبی نہیں کہتے. ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی محبت بھی نہ ہو اور یاد بھی نہ ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے. ان کے سگے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. سگا بھائی تھا ان کا چھوٹا. تو والد امام غزالی نے والدہ سے شکایت کی کہ میرا چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو لوگ کیا کہیں گے جی یہ سگا بھائی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے سگا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. بڑے بڑے علماء میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ولی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور سگا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو حضرت نے شکایت کی والدہ کو. کس کو؟ والد صاحب زندہ نہیں تھے اور والدہ کی عظمت تو ساری دنیا جانتی تھی اس وقت. آج کل تو نہیں جانتے بچے کہ والدہ کی شان کیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جتنی والدہ کا ادب کرو گے اتنی جنت کا قرب تمہیں حاصل ہوگا. جو والد کی نافرمانی کرتا ہے، والدہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. امام غزالی نے جب شکایت کی تو ان کے والدہ صاحبہ نے ان کے بھائی کو بلایا، تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے دل میں مسئلے مسائل پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، مسئلے مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ آج میرے پاس یہ مسئلہ آیا تو اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا جواب ہے. تو والدہ نے کہا کہ میرا حکم ہے تم جاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھو. چلے گئے، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی. جب انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی، ابھی سورۃ فاتحہ ختم نہیں کی کہ یہ نماز توڑ کے چلے گئے. ان کا بھائی نے نماز توڑ دی، چلا گیا. پھر امام غزالی نے والدہ کو شکایت کی کہ بہتر تو یہی تھا کہ یہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھتا، اب نماز پڑھ کے پھر نماز توڑ کے چلا گیا. تو والدہ نے پھر بلایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے نیت کی تو یہ سورۃ فاتحہ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. پھر مسئلے مسائل میں غور کرنا شروع کر دیا انہوں نے. ان کی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، مسائل کی طرف توجہ ہو گئی. تو ان کی والدہ صاحبہ نے ارشاد فرمایا اگر ان کی توجہ مسئلے مسائل کی طرف تھی تو تمہاری توجہ بھی ان کے دل کی طرف تھی. تمہارے دل میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں نا. جس طرح وہ تم ان کو قصوروار ٹھہراتے ہو تم بھی قصوروار ہو. تو بات یہ ہے، ایک ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا،
جس طرح کہ آج کل نقش بندی حضرات جب پیر صاحب آئیں تو پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور جب خطاب شروع ہو تو پھر بھی وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے، جب جانے لگے تو پھر بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر لسانی ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ دل میں صرف اور صرف اللہ کی یاد ہو اور کسی کا دل کے اندر کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ تیسرا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر ارکانی، انسان کے بدن کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھے، یہ پورے بدن کا ذکر ہے۔ جی حج آئے تو حج کرے تو یہ بھی پورے بدن کا ذکر ہے۔ نماز پڑھے تو یہ بھی بدن کا ذکر ہے۔ رکوع کرتے ہیں یہ بھی ذکر الہی، سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر الہی، قیام کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر الہی، سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ذکر الہی۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے بہترین نسخہ ذکر الہی ہے، ذکر الہی ہے۔ اور وہ ذکر الہی کیا ہے؟ زبان سے بھی ذکر کرو، دل میں بھی رب کو یاد کرو، اور اپنے جسم کو بھی اللہ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اگر کسی کے دل میں بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو وہ دل پاک نہیں ہے، وہ دل، اس کا دل ذکر الہی سے خالی ہے۔ اور جب انسان کا دل ان تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کا دل ذکر الہی پالش ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیں جب پالش ہم کرتے ہیں کسی چیز کو، گاڑی کو پالش کرتے ہیں، چمکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کی پالش سے چہرہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پالش سے چیز کیا ہوتی ہے؟ چمک جاتی ہے، چمک جاتی ہے۔ ذکر الہی سے دل کی پالش ہوتی ہے اور پالش چمک جاتا ہے، اس کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر نورانیت آ جاتی ہے۔ جب دل کے اندر نورانیت آتی ہے پھر کیا اس آدمی کی شان یہ ہوتی ہے کہ دور دراز کے فاصلے پر بھی کوئی چیز ہو تو اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، عرش الہی تک اس کی نگاہ پہنچ رہی ہوتی ہے، لوح محفوظ تک اس کی نگاہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھا ہے تو عرش الہی کو دیکھ رہا ہے، زمین پر بیٹھا ہے تو جنت کو دیکھ رہا ہے، زمین پر بیٹھا ہے تو دوزخ کو دیکھ رہا ہے، زمین پر بیٹھا ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ اس میں حضرت شاہ رکن عالم ملتانی ان کا وصال ہوا۔ کس کا؟ شاہ رکن عالم ملتانی۔ یہ کون ہے؟ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کے پوتے ہیں۔ ملتان کے قلعے پر دو مزار ہیں، حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت غوث بہاءالحق زکریا رحمت اللہ علیہ، دونوں کے مزار ہیں۔ شاہ رکن عالم پوتا ہے اور غوث بہاءالحق زکریا دادا ہے۔ ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میرے ہاں اولاد نہیں، دعا فرمائے۔ کس کے پاس گئی؟ دادے کے پاس، حضرت غوث بہاءالحق زکریا کے پاس۔ تو آپ نے اوپر دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ بڑی پریشان ہو گئی بیچاری، روتی ہوئی حجرے سے باہر گئی۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ تو ایک بچے نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، دعا کریں اولاد مل جائے۔ تو حضرت نے تو مجھے مایوس کر دیا، فرمایا لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہیں ہے تمہاری اولاد۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر عرض کرو۔ اس نے کہا اگر میں پھر گئی تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ لوح محفوظ میں تیری اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب سکھاتا ہوں۔
جب وہ یہ کہیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں تو عرض کرنا حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں اللہ کے ولی کے آستانے پہ کیوں حاضر ہوتی؟ لیکن میرا نہ بتانا کہ انہوں نے یہ جواب سکھایا، پھر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں حضور دعا کریں، منظور صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں، پھر آ گئی ہو۔ عرض کرتے حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں ولی کے دروازے پہ کیوں حاضر ہوتی؟ آپ اللہ کے ولی ہیں تو میں آپ کے دروازے پہ اس لیے حاضر ہوئی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ درود شریف پڑھیں۔ آج اس ولی کے وسیلے سے دعا کروں گے بارش ہو جائے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ وجد میں آئے، جلال میں آئے، ارشاد فرمایا تم میری ولایت کو چیلنج کر رہی ہو، جاؤ یک دادم، میں نے ایک بیٹا دیا۔ اس وقت فارسی بولتے تھے، کیا فرمایا؟ یک دادم، میں نے ایک دیا۔ پھر فرمایا دو دادم، میں نے دو دیے۔ پھر فرمایا سے دادم، تین دیے۔ پھر فرمایا چہار دادم، چار دیے۔ پھر فرمایا پنج دادم، پانچ دیے۔ پھر فرمایا شش دادم، 6 دیے۔ پھر فرمایا ہفت دادم، 7 دیے۔ پھر فرمایا ہشت دادم، 8 دیے۔ پھر فرمایا 9 دادم، 9 دیے۔ پھر فرمایا 10 دادم، 10 دیے۔ عرض کرتے ہیں حضور 10 لڑکے کافی ہیں۔ وہ واپس آ گئے۔ اب یہ بتائیں کہ ہماری نگاہ لوح محفوظ تک پہنچتی ہے؟ کہاں ہے لوح محفوظ؟ انشاءاللہ 1:35 پہ جماعت ہوگی، جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، گھر نہ بیٹھے رہا کریں، دکانوں میں دفتروں میں نہ بیٹھے رہا کریں، جلدی آیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بھئی ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے۔ جب دینی مسئلے مسائل نہیں سنتے تو دین کا مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ گھر بیٹھے تمہیں مسئلے مسائل پتہ چلیں گے یا دفتر میں بیٹھے بیٹھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ ہوا ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے۔ ابھی میری تقریر ہو رہی ہے، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت غوث بہاءاللہ تو ملتان میں زمین پر تشریف فرما ہے اور ان کی نگاہ لوح محفوظ پر پہنچ رہی ہے، اور پھر سب پوری تختی کو پڑھ بھی لیا، پوری جو قیامت تک جو کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھ بھی لیا۔ تو پھر فرماتے ہیں تیرے مقدر میں تو اولاد نہیں ہے۔ اب غوث پاک کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ وہ بھی تو انسان تھے کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ کیسے مقام حاصل ہوا؟ ذکر الہی سے۔ ذکر صرف ذکر الہی کا یہ مطلب نہیں کہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو، دل میں بغض بھی ہو، حسد بھی ہو، عناد بھی ہو، نمازیں بھی نہ پڑھو، زکوٰۃ بھی نہ دو، حج بھی نہ کرو، حسد بھی ہو، تکبر بھی ہو، بخیلی بھی ہو، اور لوگوں کے حق مارتے رہو، حق غصب کرتے رہو۔ لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں۔ وہ میں نے بتایا کہ دل بھی صاف ہونا چاہیے، دل کو پاک کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا دل پاک نہ ہو۔ اس ذکر الہی کی وجہ سے ان کا دل پالش ہو چکا تھا، اس میں نور آ گیا تھا، اور اس نور کی وجہ سے ان کی نگاہ لوح محفوظ تک پہنچ رہی تھی۔ آج کا انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، بہت سارے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی،
کچھ مولوی لیڈر بننے کے شوق میں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی داڑھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص شوارب واف اللحا، مجھے کتراؤ داڑھی بڑھاؤ. ایک مشت داڑھی رکھنا اس طرح واجب ہے جس طرح وطر واجب ہے. وطر کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو ایک مشت داڑھی کے سے چھوٹی اگر داڑھی ہوگی تو یہ بھی جائز نہیں. اللہ رسول کے احکامات. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جی 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن ذلت میں وقت گزار رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، دل کے مسلمان نہیں. دل کا مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول کے تمام احکامات پر عمل کرے. اللہ کا یہ حکم نہیں جب جمعہ کی نماز کی اذان ہو تو تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاؤ. بات سمجھ لو اچھی طرح کہ آج کل بے سکونی کا عالم ہے. بے سکونی ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دل کو چین نہیں ہے. ماں باپ بے چین ہے، تاجر بے چین ہے، سیاستدان بے چین ہے، ہر شخص بے چین ہے. بے چینی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ارشادات کو بھول چکے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.